قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ويخطب بعد الصلاة. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن نماز پڑھتے، پھر نماز کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ جب بندہ 30 دن تک لگاتار روزے رکھتا ہے، روزے کے مطلوبہ تقاضے پورے کرتا ہے، قیام اللیل کے ذریعے تقرب الہی کے ذریعے تلاش کرتا ہے، خدمت الخلق کے ذریعے اپنے خالق و مالک کو راضی کر لیتا ہے اور اسی کی عبادت فرمانبرداری میں سارا وقت صرف کرتا ہے، تو حق تعالی جل شانہ اس لگاتار محنت و جدوجہد کے بعد اپنی اطاعت شعاری کا ظاہری بدلہ عید الفطر کی شکل میں عنایت فرماتے ہیں۔ مسلمان قوم چونکہ اپنی مستقل تہذیب شناخت رکھتی ہے اور اپنے عقائد نظریات کے لحاظ سے دنیا کی تمام اقوام سے منفرد و ممتاز ہے، اس لیے اس کا عید منانے کا انداز بھی سب سے نرالا ہے۔ دیگر اقوام کی عید موافل، نو نوش، رقص و سرور بپا کرنے، دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں میں کھو جانے اور شور و غل کے ذریعے خلق خدا کو تنگ کرنے سے عبارت ہے۔ اس کے برعکس اسلام میں روح کی لطافت، بدن لباس کی طہارت اور مجموعی شخصیت کی نفاست کے ساتھ انتہائی عز و انکسار اور خشوع خضوع کے ساتھ تمام مسلمانوں کا اسلامی اتحاد و اخوت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی اور نذرانہ شکر بجا لانے کا نام عید ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اور اس کا شکر بجا لانا ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے بلا کسی استحقاق کے ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرمایا اور ہم نے فریضہ صیام کی تکمیل کر لی۔ دنیا کی نظر میں عید کی مبارکباد کا حقدار وہ شخص ہے جو نیا جوڑا زیب تن کرے، اچھی خوشبو لگائے، بہترین جوتا پہنے اور نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کا رخ کرے۔ مگر کیا واقعی صرف اتنا کر لینے سے عید کی حقیقی برکتیں مل جائیں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ عید کی مبارکباد کے حقیقی مستحق وہ ہیں جنہوں نے مکمل ماہ اس طرح روزے رکھے جس طرح روزہ رکھنے کا حق تھا، قرآن مجید کی ہدایات سے اس طرح فائدہ اٹھایا جس طرح فائدہ اٹھانا مقصود تھا، قیام اللیل کی ویسی فکر کی جیسی فکر مطلوب تھی، اور تزکیہ نفس تطہیر قلب کے ذریعے خود کو ایسے آراستہ کیا جیسے آراستہ ہونے کا شریعت نے حکم دیا تھا۔ آپ غور کیجئے، اگر ایک شخص اچھی سے اچھی غذا کھائے جو انسان کے لیے نہایت قوت بخش ہو، مگر کھانے سے فارغ ہوتی ہی حلق میں انگلی ڈال کر اسے فوراً اگل دے تو اس غذا کا کوئی فائدہ اسے حاصل نہ ہوگا، کیونکہ اس نے ہضم ہونے اور خون بنانے کا اسے کوئی موقع ہی نہ دیا۔ اس کے برعکس اگر ایک شخص غذا کھا کر اسے ہضم کرے اور اس سے خون بن کر اس کے جسم میں دوڑے تو یہ کھانے کا اصل فائدہ ہے جو اس نے حاصل کر لیا۔ کم درجے کی مقوی غذا کھا کر اسے جزء بدن بنانا اس سے بہتر ہے کہ بہترین غذا کھانے کے بعد استفراغ یعنی قے کر دیا جائے۔ ایسا ہی معاملہ رمضان کے روزوں کا بھی ہے۔ ان کا حقیقی فائدہ آپ اسی طرح اٹھا سکتے ہیں کہ ایک مہینے تک جو اخلاقی تربیت ان روزوں نے آپ کو دی ہے، عید کے بعد آپ اس کو نکال کر اپنے اندر سے پھینک نہ دیں، بلکہ باقی 11 مہینے اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں۔ عید الفطر کا دن انعام کا دن ہے۔ جس طرح عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اسی طرح عید الفطر کے دن کو حدیث میں یوم الجوائز انعامات ملنے والا دن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ جل شانہ پورے مہینے کا انعام دے رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے موقوفاً مروی ہے کہ عید الفطر کا دن یوم الجوائز یعنی انعام کے ملنے والا دن ہے، تہوار اور مسرت کے دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہمارا عید کا دن ہے۔
اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا اور مغفرت اور دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ عید الفطر کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، مغفرت، بخشش اور بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کو بے حساب نوازتے ہیں، ان پر عنایات کی بارش کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک طویل حدیث میں اس کی تفصیل منقول ہے، اس کا مفہوم ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرشتوں کو تمام شہر میں بھیجتے ہیں، وہ زمین میں اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ پھر بندوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ میں عطا کروں گا، اور جو اپنی دنیا کے بارے میں سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لفظوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور ذلیل نہ کروں گا۔ بس اب بخشے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو امت کو افطار کے دن رمضان کے ختم ہونے کے دن تک ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔